ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ غیبت ایک ایسا ناسور ہے ہمارے معاشرے کا جس کی وجہ سے گھر سے لے کے محلے اور محلے سے لے کے علاقے اور ملک کے اندر بھی جتنی برائیاں جنم لیتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ سب سے پہلے غیبت کی تعریف اور تھوڑا سا پس منظر کے اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا۔ وہی آپ سے سوال کیا ہے جی تو میں گزارش کروں گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف ہمیں نماز روزہ یعنی عبادات کا تصور ہی نہیں دیتا بلکہ کچھ بندوں کے حقوق بھی اسلام ہمیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے ضمانت دے دو اس کی جو دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے شرمگاہوں کی حفاظت اور دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مانگی ہے، فرمایا یہ ضمانت تم دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا پیارے آقا غیبت کیا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پس پردہ کرنا، یعنی ناپسندیدہ جو الفاظ ہیں جو اس کے بارے میں باتیں ہیں آپ اس کے پس پردہ کرنا یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا پیارے آقا اگر وہ ساری باتیں اس میں پائی جائیں تو فرمایا اگر اس میں پائی جائیں تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر تو بہتان ہے۔ بڑی اہم گفتگو ہوگی ہے کہ نہ پائی گئی تو بہتان ہے، موجود ہے تو غیبت ہے۔ جی موجود ہے، وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ موجود وہاں پہ نہیں ہے، دو شخص باتیں کریں کسی تیسرے کے بارے میں۔ بالکل، یعنی کسی کے بارے میں جیسے کوئی شخص بیک گراؤنڈ یا پیچھے بیٹھ کے اس کے بارے میں تنقید کرتا ہے یا کہتا ہے یہ ہکلا کے بولتا ہے یا اس میں یہ کمی ہے یا یہ بندہ گفتگو میں ایسے عمل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں غیبت میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ آپ اس کے بارے میں وہ الفاظ بول رہے ہیں وہ کلام کر رہے ہیں جو ہے تو اس کی ذات کے متعلق لیکن یہ ناپسندیدہ عمل بھی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو منع کیا۔ ہمارے ہاں شاید یہ تصور ہے کہ جو چیز کسی کے اندر نہیں پائی جاتی اگر وہ ذکر کریں گے تو غیبت ہے۔ بالکل، کافی لوگ اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید غیبت یہ ہے، غیبت اسے کہتے ہیں ہاں کہ جو اس میں نہیں ہے ہم اس کو کہیں گے جی اس کے اندر یہ چیز ہے، وہ خامیاں اس شخص میں موجود ہیں جی تب ان کا ذکر کرنا اس کی موجودگی میں غیر موجودگی میں یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت ہے۔ ناظرین ہم کہاں پہ اپنے آپ کا تجزیہ کر لیں اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ وہ چیز اگر اس کے سامنے بات کی جائے اور اس کو ناگوار گزرے وہ بھی غیبت میں یعنی ایک شخص ہے اس کی وہ بات کی جا رہی ہے اور اس کو ناگوار گزرے اور وہ بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے بات کی جائے تو غیبت کو زنا سے بدتر گناہ کہا گیا، اتنا سخت گناہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ جنازے سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مرے ہوئے گدھے کو دیکھا جس کی ٹانگیں اوپر تھی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کو بلا کے کہا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ عرض کی پیارے آقا یہ تو مرا ہوا ہے اس مردار کا گوشت، تو فرمایا ابھی تم نے آتے ہوئے اپنے بھائی کے بارے میں فلاں بات کی اس کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی مردار گوشت کھانے سے بڑھ کر اس کو اس سے تعبیر سرکار نے عملی طور پر ان کو سکھایا۔ یعنی یقیناً سرکار آ رہے ہوں گے تو انہوں نے کوئی جملہ ایسا کہا ہوگا کسی کے بارے میں تو وہ جملہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سن لیا تو سرکار نے ان کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکلی کہا کہ یہ گدھا کھاؤ، حالانکہ وہ تو مردار تھا تو مردار کوئی پسند نہیں کرے گا، تو گویا کہ کسی زندہ بھی ہو تو گدھا کوئی نہیں کھاتا، مردار تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو پس پردہ کسی کے بارے میں جب ایسی بات کی جائے تو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا۔ اور یقین کیجیے آج معاشرے میں یہ اتنی برائی پھیل چکی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اس کے پس پردہ، یعنی اگر ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ اٹھ کے اگر گیا بھی ہے تو دوسرے سے کہیں گے دیکھا یعنی یہ معاملات ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا بھی آپ اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے منہ پہ کہیں۔ اور سب سے بڑا مخلص وہ ہوتا ہے جو کسی کے عیب کی اطلاع اس کے سامنے دیتا ہے کہ آپ میں عیب ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کر لیجئے۔ تو غیبت کا ناسور اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے اعمال کی بربادی بھی ہے، اور یقین کیجئے اس کو زنا سے بدتر کیوں قرار دیا گیا کہ زنا کرنے والا
اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کے بارے میں غیبت کی جائے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ اس لیے اس کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا، غیبت کو، یعنی اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا، کسی مسلمان کا ذکر کرنا اس کے پس پردہ، اور اس کے ذات کے بارے میں کریٹیسائز کرنا، یا اس کے کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ ذکر کرنا، یا اس کے ناگواری والے معاملات کو آپ اس کے پس پردہ ذکر کریں، یہ سارے کے سارے غیبت کے معاملات ہیں۔ ہمیں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ زبان کی حفاظت سے ہی اللہ دل کا نور بھی عطا فرماتا ہے۔